السلام علیکم ویورس، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورس، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے کسی کے ساتھ رہنا بھی ہے اور پسند بھی نہیں ہے تو کیا کریں۔ میں زندگی کے مختلف گزرنے کے کچھ اصولوں اور حقائق کی بیسس پر بات کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کو کبھی بدلنے کی تمنا نہ کریں اور ان کو بدلنے کی تمنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ویڈیو کو سٹاپ کر کے ذرا سوچیں کہ تب کیا ہوگا اگر آپ اپنے ساتھ والے انسان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہری بات ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا، رشتے میں تناؤ اور تلخی پیدا ہو جائے گی۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو ہم بالکل ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا، یہ بڑا غلط کام ہو جاتا ہے۔ اب اس کلیش کی ایک بنیادی اور سب سے بڑی وجہ دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان جس کی تعلیم، رہن سہن سب امریکہ کا ہے اور ایک کی تعلیم، رہن سہن، کلچر، سوچ، پرورش وہ سب پاکستان سے ہے۔ اب دونوں جب ایک پراپر ریلیشن میں جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے سوچ اور مووز میں تو فرق ہوگا، اور ایک ریلیشن شپ میں سب سے بڑا پرابلم اور مسئلہ تب ڈیولپ ہوتا ہے جب ایک بندہ دوسرے کی سوچ کو غلط سوچ کا ٹیگ لگا کر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو 25 سے 26 سال کی تربیت ہوتی ہے، کلچرل انفلوئنس ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، عادتیں ہوتی ہیں، اس کو اپنی سوچ کے مطابق کنورٹ کرنا یا پھر اسے یہ کہنا کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے نا یا خیالات ہیں یہ مجھے نہیں پسند، اس لیے آئندہ سے کوشش کرو کہ خود کو میری سوچ کے مطابق ڈھال لو، اور وہ بھی کچھ ہفتوں میں ہی بدل جاؤ۔ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ 26 سال کی تربیت یا 27 سال کی تربیت جو ہے نا وہ کچھ ہفتوں میں بدل جائے۔ وقت لگتا ہے بدلنے میں، کم از کم 6 سے 7 سال تو اس انسان کو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ یا پھر اپنے پارٹنر کو پینڈو ہونے کے تانے دینا۔ آپ دیکھیں کہ وہ جو پینڈو ہونے کے تانے دے رہا ہے یا دے رہی ہے تو اس کی اپنی تعلیم اور ایتھیکل ہونے کا لیول کیا ہے۔ اب یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ دو الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی سوچ تو کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، اور آپ جتنا بھی ایڈجسٹ اور مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی کلیش آئے گا۔ تو پہلا کام یہ جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تمنا کرنا چھوڑ دیں کہ اپنے پارٹنر کو یا اپنے سامنے والے انسان کو بدلنا ہے، کیونکہ یہ خواہش ہی غلط ہے اور ان لاجیکل ہے۔ انفیکٹ یہ تمنا اور خواہش جلد ہی نفرت میں بدل جائے گی۔ اگلا بدلے یا نہ بدلے لیکن آپ کی فیلنگز یا آپ کا رویہ اس کی طرف جو ہے نا کافی نفرت آمیز ہو جائے گا، اور اگلا کہے گا کہ یہ تو میرے مطابق نہیں ہے، یا آپ خود کہیں گے کہ یہ میرے مطابق نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آپ کے مطابق نہیں ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال دیتی ہوں جو قریب ہے کہ بہن بھائی جو ایک ہی ماں باپ کے ہیں، جن کی پرورش ایک ہی گھر میں ہوتی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، جنہوں نے ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا، ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی، تو پھر دو الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی سوچ کیسے ایک دوسرے سے مل سکتی ہے؟ سیکنڈلی، اپنے نیکی کے عمل کو منقطع نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی بات پر یا کسی سچویشن کو لے کر دو انسانوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے تو پھر انسانیت یا اخلاق کے لیول سے نیچے نہ گریں۔ اس بات پر جس کو لے کر دونوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے اس بات کو وہیں پر ختم کر دیں۔ ہاں، کچھ اہم باؤنڈریز اور لمیٹیشنز ہونی چاہیے، مگر چھوٹی موٹی ان بن پر ایک دوسرے سے بات کرنا نہ چھوڑیں۔ بات کریں اور پہلے سے زیادہ پیار اور محبت سے کریں۔ یہ جو ہم ریلیشن میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، تب ریلیشن مکمل طور پر سولی چڑھ جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے کسی پر جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر لے، یا 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے اور تعلق ختم رکھے۔ اب یہ صرف بھائی کے لیے نہیں ہے، یہ ایکچول میں ہر ریلیشن کے لیے ہے، ہر رشتے کے لیے ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور میں یہاں پر اسپیسیفکلی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو لے کر بات کر رہی ہوں۔ تو اپنے نیکی کے عمل کو یا اپنے نیکی کے پروسیس کو جو ہے نا کبھی ختم نہ ہونے دے۔ کسی بھی صورت میں آپ نے برا نہیں ہونا، کسی بھی صورت میں اخلاق کے لیول کو نہیں چھوڑنا،
اور نصیحت روک دے۔ اب کلیئر کٹ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں آپ نے عمل اور صبر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، عمل اور صبر سے مدد لینی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چوائس ہے ہی نہیں اگر ریلیشن کو بچانا ہے تو۔ اچھا، ایک اور اہم بات، ہمارے پاس صبر کی ڈیفینیشن ہی بہت غلط ہے۔ ہم سارے خاندان اور سب رشتہ داروں میں ڈھنڈورا پیٹ لیتے ہیں، شکوے شکایتیں کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح بدنام کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت صبر کیا، اب تو میری بس ہو گئی، اور سامنے والا تو جیسے کوئی برداشت ہی نہیں کر رہا۔ اگر آپ نے اس کی اچھی خاصی جو ہے نا اس کی برائیوں کو ہائی لائٹ کر دیا ہے تو پھر اوبویسلی دوسرا بندہ بھی برداشت کر رہا ہے نا۔ اور اگر یہ ساری باتیں، یہ سارے شکوے شکایتیں آپ کسی ایسے انسان کے سامنے کرو گے جو پروفیشنل نہیں ہوگا یا سمجھدار نہیں ہوگا یا آپ کے حق میں مخلص نہیں ہوگا، پھر وہ یہ نہیں جانتا ہوگا کہ رشتوں کی اصل خوبصورتی ایکچول میں ہے کیا، تو وہ کہے گا کہ ہاں چھٹی کر دو اس کی۔ یہ ہے ہمارا صبر۔ ایک دعا پڑھی تھی ایک دفعہ میں نے، عربی لینگویج میں تھی، مگر اس کا ایک جو فریز ہے وہ مجھے بہت اچھا لگا، اس کا مفہوم یہاں شیئر کر دیتی ہوں۔ اس دعا میں تھا کہ اے اللہ مجھے ایسے شریک حیات سے بچا جو میرے عیبوں کو یا میری برائیوں کو چن چن کر لوگوں میں ظاہر کرے اور میری خوبیوں پر پردہ ڈالے۔ تو یہ جو شادی والا ریلیشن ہوتا ہے نا، اس میں دونوں فریقوں کو دل سے قبول کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، ادروائز یہ زبردستی والا رشتہ ہی ہے ہی نہیں۔ اوکے، اور ایسے ریلیشن میں گروتھ بھی تبھی انسان کرتا ہے جب آپ دل سے ایک دوسرے کے ساتھ آنیسٹ ہو کر چلتے ہو۔ تو اصل صبر وہ ہے جس میں گلے شکوے اور شکایتیں یہ سب آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اور میاں بیوی ویسے بھی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ اگر نہیں بن رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا ہی بھول جائیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جائیں۔ اور اگر آپ صبر کریں گے اور استقامت سے چلیں گے تو ہو سکتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ اللہ آپ کی دعائیں سن لے۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، اور وہ انسان یا آپ کا جو پارٹنر ہے کچھ بہتر ہو جائے، امپروومنٹ آ جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ہے نا لرننگ پروسیس بھی وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایونٹ سے سیکھ جائے، آپ کی قدر کرنا سیکھ جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ زیادہ بڑی نیکی ہے۔ آپ اس کو لے کر بدگمان نہ ہوں۔ تو اپنے پارٹنر کو بدلنے یا چینج کرنے کی پہلے تو تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے، ایز اٹ ایز قبول کر لینا چاہیے، جیسا ہے بہت اچھا ہے۔ تو ایک بڑا مشہور جملہ ہے آل از ویل۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لو، اور جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے۔ بہت کم ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں جو ایکسٹریم لیول پر خراب ہوتے ہیں، ادروائز انسان خود چھوٹی موٹی باتوں کو دل میں اکٹھا کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، اور ایک دن وہ بڑا سا پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر ہمیں خود پر بڑا ترس آتا ہے کہ ہم نے کتنا برداشت کیا، اور سامنے والا تو جیسے مزے میں ہے نا، یقیناً اس نے بھی بہت دفعہ اگنور کیا ہوگا۔ تو آل از ویل کا مطلب ہے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے نا، ایکیوریٹ، ٹھیک ہو رہا ہے، اس کو ایسے ہی قبول کر لیں۔ اور جیسے ہی آپ قبول کر لیں گے یا قبول کریں گے تو یہ تمنا اور یہ خواہش بھی خود بخود ختم ہو جائے گی کہ میں نے کسی کو بدلنا ہے، اور جو چیزیں ہیں اور حالات ہیں یا جو معاملات ہیں وہ خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے اور خود بخود بہتر ہونے لگیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی یہاں پر کہ جو ٹپیکل ملاح ہے نا، ملاح جو کشتی چلاتے ہیں، اور جب آپ نے کشتی کا یا دریا کا سفر کیا ہوگا تو ملاح پوچھتا ہے کہ آپ کو سوئمنگ آتی ہے، یعنی تیرنا آتا ہے؟ اگر وہ مسافر کہے گا نہیں تو ملاح اسے کہتا ہے کہ اگر آپ پانی میں گر جاؤ یا ڈوبنے لگو تو مجھے مت پکڑنا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اصل میں جب کوئی ایسا بندہ جس کو پانی میں تیرنا نہیں آتا اور وہ ڈوبنے لگے تو اوبویسلی سامنے والے پر بھی موت کا خوف ہوتا ہے اور پانی کا خوف ہوتا ہے، مطلب ڈوبنے والے پر اوبویسلی وہ ڈوب رہا ہے، ایک تو کنڈیشن بڑی خراب ہو جاتی ہے انسان کی جب انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اور وہ خود کو بچانے کے لیے پھر ہاتھ پاؤں تو مارتا ہی ہے، چاہے بے شک وہ ریئل لائف میں بہت سست انسان ہو، لیکن جب انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے تو وہ خود کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اسی کشمکش میں وہ اسے
مطلب اس انسان کو بھی لے ڈوبتا ہے جو اس کو بچانے کے لیے پانی میں اترتا ہے۔ تو اس لیے ملاح کہتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پکڑنا، میں آپ کو بچا لوں گا۔ تو ایسے کیسز میں ملاح جو ہے نا پہلے ڈوبنے والے کو تھپڑ مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے انسان کو پانی سے نکالنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھ پاؤں مار کرنا اس کو مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تو سیم ایسے ہی بعض اوقات خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو جو جیسا ہے اس پر راضی ہو جانا چاہیے، وہاں سے جو ہے نا راستہ بن جاتا ہے، اور راستہ بننا شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے فضل اور کرم آپ کو نکال دیتا ہے۔ اور یہ طے کر لیں کہ کہاں زور لگانا ہے، کہاں صبر کرنا ہے، اور اچھے وقت کا انتظار کریں، اور جو جیسا ہے ویسے ہی قبول کر لینا ہے۔ اور پھر دونوں جینڈرز کی تخلیق اور ساخت میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے تو دونوں ایک ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی مختلف سوچ کو قبول کرنا یا اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بھی بہت آسان کام ہے، بس دل سے قبول کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ویورز، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔